کے دن ہماری تمام مسجدوں کے اندر تقریباً ایک ہی مضمون پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھو، کبھی عمل کی حیثیت وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر اس کی حیثیت تھوڑی کم ہوتی ہے اور دوسرے دنوں کے اندر اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے رمضان ہی کا مہینہ لے لو کہ رمضان المبارک کے اندر آپ ایک عمل کرو تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور کسی طرح اگر آپ عام دنوں کے اندر کوئی ایک فرض نماز ادا کرو تو ایک فریضے کے بقدر ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے اندر اگر یہی ایک فریضہ ادا کرو تو 70 فرضوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی ایک نیکی کرو تو ایک نیکی کے بقدر 10 گنا 700 گنا اخلاص کے مطابق ثواب ملے گا، لیکن اگر رمضان کے اندر ایک معمولی نیکی کرو تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ملے گا، ایک فریضے کے برابر ملے گا۔ اور کسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آج کو 5ویں دن ہے، یہ عشرہ ایسا ہے، خاص کر یہ ہفتہ کہ اسی ہفتے کے اندر آپ دیکھو قربانی کے ایام، حج کے ایام، ایام تشریق کہ جس میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر زور سے مرد پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں، اور ایک شان ہوتی ہے مسجد کے اندر، ایک ماحول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو گایا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ منظر بہت پسند لگتا ہے جب اس کی کبریائی بندے پڑھتے ہیں اور اس کی کبریائی کو بندے عام کرتے ہیں۔ اور جس وقت تک اس کے نام پر، اللہ کے نام پر جب قربانی ہوتی ہے اور خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ کو یہ منظر بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جس وقت حاجی لوگ عرفات کے اندر ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں، اس وقت جب وہ گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں چلچلاتی دھوپ کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے بہت بڑے شیخ ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں تھا، میری آنکھ لگ گئی تو 2 فرشتے مجھے دکھائی دیے خواب کے اندر۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ اس سال حج کرنے والے لوگ کتنے ہیں اور اس عرفات کے میدان کے اندر کتنے حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں اور کتنے حاجیوں نے اس سال وقوف عرفہ کیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے، فرشتہ ایک تو سوال کرنے والا ہے، دوسرا جواب دینے والا ہے، جواب دینے والے فرشتے نے حاجیوں کی طرف ایک نظر کی اور نظر کر کے فرمایا کہ اس سال حج کرنے والے لوگوں کی تعداد 6 لاکھ ہے پرانے زمانے کے حساب سے۔ دوسرے فرشتے نے جب اس نے 6 لاکھ کہا تو سوال کیا کہ 6 لاکھ میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، صرف 6 لوگوں کا، باقی تمام کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو فرشتے نے سوال کیا کہ یہ لوگ بھی تو قربانی دے کر آئے ہیں، کہ انہوں نے بھی تو اپنے جان مال کو لگایا ہے اور اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر یہ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں، تو کیا صرف 6 ہی لوگ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایک حاجی، 6 میں سے ایک حاجی اتنا وزنی ہے کہ ایک کے حج کے صدقے میں اللہ نے 1 لاکھ حاجیوں کی مغفرت کر دی اور 1 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ تو صرف 6 کا قبول ہوا تو 6 کے صدقے میں اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر دیا۔ چند لوگوں کا قبول ہوتا ہے، اللہ ان کے صدقے میں تمام لوگوں کا حج قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے استغفار کے دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کیا فرمایا؟ شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ دیکھ،
جب تک تیرے بندوں کے جسموں کے اندر جان ہے تب تک میں تیرے بندوں کو بہلاتا رہوں گا، جب تک تیرے بندوں کے جسموں کے اندر جیو ہیں تب تک میں بہلاتا رہوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی حرج نہیں، جب تک میرے بندے بھی استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا۔ اگر تو بہلاتا رہے گا اور وہ عوض اور بدلے کے اندر استغفار کرتے رہیں گے تو پھر میں ان کی مغفرت بھی کرتا رہوں گا۔ یہ سب سے بھاری بات تھی شیطان کے لیے۔ شیطان عرفات کا دن ہوتا ہے، وقوف عرفات سب سے زیادہ ذلیل اس دن ہوتا ہے جو جیسے منگل کا دن ہے اور بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے، تو وہ عرفات کے دن بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آئے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے آئے۔ تھوڑی دیر عرفات کے میدان میں ٹھہر گئے اور انہوں نے دو ہاتھ اٹھا کر کے خالی ندامت کے آنسو بہا دیے، اس پر اتنے بڑے مجمع کو اس نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ذلیل کرتا ہے اس دن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ہمیں عطا فرمایا کہ ایسے مبارک دن جیسے رمضان بڑا قیمتی ہوتا ہے تو ہمارا یہ عشرہ بھی بہت قیمتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تقرب حاصل کریں تکبیر پڑھ کر کے، زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھ کر، اللہ کا قرب حاصل کر کے، قربان کر کے، اور اللہ کی راہ کے اندر پر اللہ کی رضا کے لیے خون بہا کر کے اور اس کی رضا حاصل کرے استغفار کے ذریعے۔ جتنا استغفار ہوگا روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوگا، ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا، دنیا کے اندر ایک نیا ہی موڑ آئے گا، نیا ہی انقلاب اللہ آئے گا، لائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے ہم کو نوازے گا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی ہم پہچان کرائیں۔ یہ کوئی پہچان کیوں کرائی جاتی ہے؟ ماحول ختم ہوتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہم کوئی سیزن ہی نہیں دیکھ رہے، 2 سال سے وہ حاجیوں کا آنا جانا ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ فلاں حج کو گیا، فلاں حج سے آیا، ہم کوئی ماحول ہی نہیں دیکھ رہے۔ جیسے بندے ماحول سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ چیز خود بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب ماحول نہ ہو، ایسے موقع پر ماحول کو بتانا، اور جب ماحول مٹتا نظر آ رہا ہو اور ایسے دور کے اندر اللہ کے حکم کو زندہ بتانا، میرے بھائیو بہت بڑا اللہ کا یہ حکم ہے کہ مٹتے ہوئے آثار ہو انہیں زندہ کیا جائے۔ باطل تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کا دین دھندلا ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کے احکام مٹتے جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ ماحول سے دور ہو جائیں گے تو آپ یہ دین کو بھول جائیں گے۔ میرے بھائیو، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہترین عمل ہے ہمارے لیے کہ یہ جذبات کی قربانی ہے۔ انسان اپنے جذبات کو قربان کر دیتا ہے۔ وضع علی موسیلی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی کا عالم دین ہے، ہجرت کی 2 صدی، اور ان کے دوست ہیں، آپ نے فضائل اعمال کے اندر ایک نام سنا ہوگا، حضرت بشر حافی۔ بشر حافی زندہ جاوید ولی اور صاحب کرامت بزرگ، جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کرامتیں ظاہر کی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ اکثر مقبل کیا ہے بشر حافی کا۔ یہ بشر حافی اور فتح بن علی الموصلی، موصل عراق کا ایک شہر ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں موصلی۔ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، اکثر ان کا وقت رونے کے اندر گزرتا تھا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن ان کا انتقال ہوا۔ کیسے ہوا؟ وہ ایک بستی سے جا رہے تھے صبح سویرے عید کی نماز پڑھ کر کے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، اور ان جانوروں کا خون زمین پر گرتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس وقت تم ذبح کرتے ہو اور تمہارے جانور کا خون ہے وہ کبھی زمین پر گرتا بھی نہیں، اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کہنے لگے فتح علی موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تیرے لیے ایک جانور خریدوں،
اور میں خرید کر کے اس کو ذبح کروں، تو جانتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میں اپنے پیسوں کے ذریعے جانور لاؤں۔ میرے رب، یہ لوگ تو تیرے نام پر جانوروں کی جان قربان کر رہے ہیں، میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، ایک جان ہے میرے پاس، اور وہ میری خود کی جان ہے۔ اتنا کہہ کر کے انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اسی طرح اپنے گلے کے اوپر پھیری، جس طریقے سے چھری پھیری جاتی ہے، وہ ایسے پھیرتے ہی گئے۔ اب چھری کے اندر تھوڑی طاقت ہے کہ وہ کاٹے، وہ چھری کو پھیر رہے، اپنے گلے پر خون نکلا اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منظور کیا، قبول کیا کہ فتح اگر تیرے یہاں سے یہی قربانی ہو تو ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ تم مقرب بندوں کی قربانی، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کی قربانیاں کسی طرح ہمارے دربار کے اندر آئے۔ اگر تم نے اس طریقے سے قربانی پیش کی تو یہ قربانی ہمیں بہت منظور ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ جاؤ ابراہیم کو بتا دو کہ ہم نے تم کو خلیل کیوں بنایا ہے۔ ہم نے تم کو خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ تم اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہو، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہو، اس لیے ہم نے تم کو خلیل نہیں بنایا۔ ہم نے تم کو خلیل اس لیے بنایا کہ تم دل کے بہت بڑے سخی ہو، تمہارا دل سخاوت سے لبریز ہے اور تمہارے اندر سخاوت کا جذبہ ہے، اور تم جو کچھ قربانی پیش کرتے ہو جذبات کی قربانی پیش کرتے ہو، اس لیے ہم نے تم کو خلیل بنایا اور ہم نے تم کو اپنا جگری دوست بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ان حالات کو سمجھیں، ہم ان مبارک ایام کو سمجھیں، دعاؤں کا اہتمام کروا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کتنی ماں بہنوں کو ہم سنتے ہیں کہ وہ روزے رکھتی ہیں، اور کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ اس عشرے کے اندر روزوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایک موقع ایسا نہیں جانے دیتے اپنی زندگی کے اندر کہ جہاں اللہ کے حبیب نے اس کی فضیلت بتلائی ہو، ایک موقع کو نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عشرے کا ہر دن اور اس کا ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے بقدر ثواب کا مالک ہے، اور ان ایام کے اندر جو رات تم جاگو اور وہ رات مسجد کے اندر گزارو، اپنے گھر کے اندر گزارو، تھوڑی بہت بھی عبادت کر لینی چاہیے، یا تو پھر فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جانا چاہیے اور اس میں دعا، تہجد اور تھوڑا ذکر و اذکار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا کتنا عظیم ثواب ہے، اس کے بقدر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ اگر وہ کوئی رکھے تو یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گزشتہ سال اور آئندہ سال کا۔ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے، وہ روزے رکھتے ہیں، اور اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر وہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی میرے بھائیوں واجب ہے، واجب ہے، اور کتنا بڑا محترم شان اللہ کا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو صراط کا راستہ آسان کر دے گا۔ سب سے زیادہ مشکل اگر کوئی راستہ ہے تو صراط کا ہے، سب سے کٹھن راستہ صراط کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس صراط کے راستے کو انہی جانوروں کو جن کو اللہ کے نام قربان کیا جاتا ہے اللہ آسان کر دے گا۔ اس لیے ہم اس عمل کو زندہ کریں، جہاں تک ہو سکے زندہ کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ باقی میرے بھائیوں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جس حال کے اندر رخصت ہو گئے، دنیا کے اندر کچھ نہ کر پائے، ویسے پورے اعمال کو، پورے نامے اعمال کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ان کی قبریں ویران پڑی ہوئی۔ آپ نے نام سنا ہوگا بہلول کا۔ بہلول کوئی پاگل آدمی نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہلول کا مطلب پاگل، یا بہلول کا مطلب کہ وہ 50 جس کے آدھی عقل و آدھی نہ ہو۔ بہلول ایک بہت بڑے بزرگ ہے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا بہت بڑا بزرگ گزرا، اتنا بڑا بزرگ کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار کے اندر ان کو بلایا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے درمیان پھرتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس، آپ کو معلوم ہے
کہ دور صحابہ کے بعد خلافت شروع ہوئی بنو امیہ کی، وہ تقریباً 1 سینچری تک چلتی رہی، سینچری سے بھی کچھ کم، یعنی 94 یا 93 سال تک یہ حکومت چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر دور شروع ہوا اس کا بنو عباس کا۔ بنو عباس کے اندر بھی بڑے بڑے خلیفہ آئے، 500 سے زیادہ سال تک یہ حکومتیں چلتی رہی، لیکن انہوں نے اتنی مکاریاں بھی کی، کچھ نیک بھی آئے۔ ان دونوں کے حکومتوں سے تنگ آ کر کے بہلول لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، تنگ آ گئے۔ ایک بار وہ قبرستان سے گزرے، قبرستان میں ان کی نظر 2 قبروں پر پڑی، وہ اندر چلے گئے، دیکھا تو وہاں 2 کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ ایک قبریں پوری، جس کو پوری قبر ہم کہتے ہیں، وہ قبریں دب جاتی ہیں، کبھی تو ان قبروں سے ہڈیاں نظر آتی ہیں، بعض قبروں سے تو کفن نظر آتے۔ یہی لوگ جو چلت پھرت کرتے تھے، اور یہی لوگ جو یہاں رہ کر کے سودے کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے کہ یہ میرا اور یہ بھی میرا، اور یہ میں نے خریدا اور یہ بیچا، لیکن آج ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ تو بہلول کی نظر پڑی 2 کھوپڑیوں پر، وہ بیٹھ گئے، کھوپڑی کو ہاتھ میں لیا، ٹٹول کے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی سواری گزری، انہوں نے کہا کہ قبر پر کون بیٹھا؟ تو ان کے جو خادم تھے، ان خادموں میں سے ایک اندر گیا، دیکھا تو کہا تو بہلول ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ وہ تو 2 ہاتھ میں 2 کھوپڑی ہیں انسان کی، وہ دیکھ رہا۔ خلیفہ ہارون رشید اندر گئے، جا کر کہا کہ او بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تیرے سامنے تو میری حالت ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ کھوپڑیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں چیک کر رہا ہوں۔ کہا کیا چیک کر رہے ہو؟ کہا میں پہچان رہا ہوں کہ تیرے باپ کی کھوپڑی کون سی اور میرے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے۔ ان 2 کھوپڑیوں میں سے خلیفہ ہارون رشید کا باپ کون ہے اور بہلول کا باپ کون ہے، میں پہچان رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھ اللہ نے موقع دیا ہے، جو کچھ نیک اعمال کرنے وہ ہی کر لے، اور اللہ کو جتنا راضی کرنا وہ کر لے۔ اللہ نے تجھ کو تندرستی دی، طاقت دی، قوت دی، جتنا بھی تقرب حاصل کرنا وہ کر لے، ورنہ اسی طرح تیری کھوپڑی کوئی پکڑے گا اور کہے گا کہ میں پہچان رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے۔ اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، اور نیک عمل کی توفیق جس کو مل جائے تو میرے بھائیوں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ، نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی لگے، نیکی کرنے کے بعد تیرا دل خوش ہو جائے، اور برائی کے بعد تیرے دل کے اندر کھٹک رہے، تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان پختہ ہے۔ کہ آدمی کو نیکی کر کے خوشی لگ رہی ہے، اور جب برائی ہو جائے تو اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت اللہ کے حبیب نے بتائی۔ تو ہم نماز پڑھیں، خوشی لگے کہ میری نماز ادا ہو گئی، ایک قربانی کا عمل ہمیں توفیق ملی، خوش ہو جائے کہ اللہ نے وہ عمل کروایا، اللہ نے وہ عمل ادا کروایا، جیسی کہ حالات ہو، لیکن ان حالات کے اندر اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ اور حج ادا کرے تو کہ اللہ نے مجھ سے یہ بہت بڑا فریضہ ادا کروایا، کہ خوشی لگے تو سمجھ لو کہ ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 2-3 باتیں ہیں جو تقریباً تمام مسجدوں کے اندر ایک ماحول کو زندہ کرنے کے لیے کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ